تمام ناظرین کو ریئل اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل نے آپ سے 4 معجزات طلب کیے۔ ان معجزات کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہی 4 عجیب و غریب معجزات کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ریئل اسلامک ہسٹری پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم اور آپ رابطے میں رہ سکیں۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ ایک مٹی کا پرندہ بنائیں اور اس کو اڑا کر دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر اڑا دیے۔ ناظرین، مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ ناظرین، یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے دیتا ہے۔ جب تک بنی اسرائیل ان چمگادڑوں کو دیکھتے رہتے تو وہ اڑتے رہتے، جیسے ہی چمگادڑ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے۔ ناظرین، یہ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے گئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا تھا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ سب کے سب ایمان لائیں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک آپ کا دوست جس کا نام آزر تھا، اور دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور تیسرا ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، اور چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ ناظرین، آزر کا واقعہ یہ ہے کہ آزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست آزر مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال کرنے اور اس کی تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ ناظرین، دوسرا جو مردہ آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا۔ ناظرین، بڑھیا کا بیٹا مر گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آپ کی دعا سے زندہ ہو کر وہ جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ اور ناظرین، تیسرا مردہ جو آپ نے زندہ کیا، ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی پیدا ہوئے۔ ناظرین، جب آپ نے ان تینوں مردوں کو زندہ کیا، بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ اب ہوش میں آ گئے ہیں، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو ہمیں زندہ کر کے دکھائیے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی وفات کو 4000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ ناظرین، پھر حضرت سام بن نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو بھی کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب بچے گھر میں جا کر والدین سے وہ چیزیں مانگا کرتے تو والدین بچوں سے دریافت کرتے کہ تمہیں یہ سب باتیں کون بتاتا ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے، ناظرین بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس مکان کے اندر کون ہے؟ تو ناظرین شریدوں نے کہا کہ گھر میں سور اور بندر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر یہ تمام کے تمام سور اور بندر ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین، ان واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھوں اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔